السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام ہے جناب یادیں اور باتیں حسن جلیل کے ساتھ. یہ پروگرام ہر اتوار کو اپنا ریڈیو نیو یارک اور اپنا ٹی وی نیو یارک پر آپ دیکھتے اور سنتے ہیں. اور اس میں پاکستان کے بہت ہی مشہور اور معروف کومنٹیٹر اور سینئر براڈ کاسٹر حسن جلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. حسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا کرم. حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. طبیعت کیسی ہے؟ موسم کیسا ہے یہ بتائیے آپ. طبیعت ٹھیک ہے. موسم اب آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے. اس مرتبہ جو ہے سردی بہت آہستہ آہستہ آ رہی ہے. ہاں سردی لیکن اصل میں تھوڑی سی ٹھنڈک شام کے وقت اور صبح کے وقت جی جی محسوس ہوتی ہے. جی جی ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس وقت گرمی جو ہے ابھی بھی ہے موجود ہے اس نومبر کے جی ہاں اکتوبر کے بالکل. موسم میں بھی. تو یعنی کہ ٹھنڈا موسم آنے والا ہے. ظاہر ہے تو سردی تو آنی ہے. بالکل بالکل. تو جناب ہم آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں, آپ کی ای میلز کو ہم شامل کرتے ہیں, اور ابھی بھی ہمارے پاس کچھ میسیجز ہیں وہ ہم شامل کریں گے پروگرام میں. حسن بھائی پہلا میسیج ہے جناب امرتسر انڈیا پنجاب سے, اور جناب جی یہ ہے پریتی کا میسیج ہے. پریتی نام ان کا. پریتی کہتی ہیں کہ حسن جلیل صاحب نمستے, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. آپ کا پروگرام میں پچھلے 6 مہینے سے باقاعدگی سے سن رہی ہوں اور بہت مزہ آتا ہے. آپ کے بہت سارے واقعات, آپ کی بہت ساری جو واقعات آپ بتاتے ہیں بہت مزیدار ہوتے ہیں, پاکستان کے حوالے سے, چاہے وہ انڈیا کے حوالے سے یا دنیا بھر کے ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تبدیلیاں پروگرام میں کی جائیں تاکہ پروگرام کو مزید انٹرسٹنگ بنایا جا سکے. اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے. کیا کہیں گے حسن بھائی؟ پریتی ہیں انڈیا امرتسر. جی پہلے تو بہت بہت شکریہ اور نمسکار. اور بات یہ ہے کہ آپ کا بہت اچھا آئیڈیا ہے, اور ہمارا ویسے بھی ارادہ تھا کہ کچھ تھوڑی سی پروگرام میں تبدیلیاں کی جائیں. انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ نئے سال کے آغاز پہ یعنی 1 جنوری سے جی اس کے بعد جو بھی پروگرام ہوں گے ان میں آپ نمایاں تبدیلیاں دیکھیں گے, اور ہم کوشش کریں گے اس کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. جی اور امرتسر 1983 میں میرا آنا ہوا تھا, واہ اور ہم بائی روڈ امرتسر, چونکہ اس زمانے میں جالندھر میں ایئرپورٹ نہیں تھا, جی تو جی جالندھر میں ٹیسٹ میچ تھا جب ظہیر عباس کپتان تھے, ان کی قیادت میں ٹیم 3 ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے آئی تھی. تو ہم امرتسر ایئرپورٹ پر اترے اور وہاں سے پھر ہم ڈرائیو کر کے گئے جالندھر. صحیح تو امرتسر ہم رکے بھی, ایک ڈھابے پہ کھانا بھی کھایا صحیح تھا. صحیح. اور ایک بڑا مزیدار واقعہ ہوا جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا. جی جی کہ ظاہر اس زمانے میں تو چھوٹے جہاز زیادہ تھے, جی تو وہ بھی ایک فوکر تھا. جی جی تو لاہور سے امرتسر اترتے وقت جی بہت اچھی فلائٹ آ رہی تھی, بڑے آرام سے, موسم بھی بالکل کلیئر تھا. جی جی تو میں, ہمارے ساتھ کومنٹیٹر تھے افتخار احمد صاحب, عمر قریشی صاحب, اچھا ہم برابر بیٹھے ہوئے تھے. صحیح. تو جب جہاز چکر لگا رہا تھا امرتسر ایئرپورٹ پر اترنے کے لیے, جی جی تو اچانک وہ ایک, آپ کو پتہ ہے, خاص رفتار کی آہستہ آہستہ اترتا ہے. جی جی تو ایک جھٹکا لگا اور جہاز کوئی تقریباً میرا خیال ہے 1000 فیٹ نیچے آیا. تیری. اچھا یہ بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے. جی ہاں بالکل اچھا صحیح. ہم تو ڈر گئے, ہم نے کہا لے بھائی گئے کام سے. تو لیکن اس کے بعد اس نے سنبھالا ہمیں, اور پھر ہم اس پہ اتر گئے. جی جی لیکن ہمارے جو عمر قریشی صاحب تھے, وہ چونکہ پی آئی اے کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں, جی جی تو وہ گئے اس کے پاس جو ہے پائلٹ کے پاس, اور اس سے شکایت کرنے لگے. تو پائلٹ نے کہا کہ جی اصل میں بالکل کچھ نہیں کر سکتا تھا, ایک بہت بڑا پرندہ آ گیا تھا, اچھا اور آپ کو پتا ہے کہ پرندے کا ٹکرا جانا بہت خطرناک ہوتا ہے. اچھا اس سے بچنے کے لیے میں نے وہ ڈائیو کی تھی. اچھا لیکن بہرحال وہ اتنا خوفناک لمحہ تھا, ہم خاصے دن تک ہم پر اس کا اثر رہا. اچھا او ہو, جی ہاں بہت خطرناک انسیڈنٹ تھا یہ. تو بہرحال اللہ نے آپ کو بچایا. جی ہاں بالکل. ظاہر ہے اصل میں دیکھیے جی, گریوٹی ہوتی ہے نا زمین کی, جی ہاں جی ہاں بالکل. کشش, جی جی بالکل تو بالکل وہ گریوٹی زون سے آپ باہر رہتے ہیں. اگر صحیح آپ اندر آ جائیں تو زمین آپ کو کھینچ لیتی ہے. صحیح تو بات ہے. جہاز اسی لیے ایک خاص فاصلہ جو ہے وہ رکھتے ہیں, اور اس فاصلے سے نیچے نہیں آتے. جب آتے بھی ہیں تو خاص رفتار سے آتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا اصل میں ایک میسیج اور ہے, اور یہ ہے آپ جہاں کا نام لے رہے ہیں جالندھر انڈیا سے میسیج ہے.
اور یہ ہیں جناب دلیپ اچھا سنگھ بھائی، کا. اور دلیپ سنگھ کہتے ہیں کہ حسن جلیل صاحب ماشاء اللہ بہت زبردست پروگرام چل رہا ہے آپ کا. بہت ساری دعائیں آپ کے اس پروگرام کے لیے، آپ کے لیے، کہ آپ کی آواز اور آپ کو ایشور جو ہے صحت مند رکھے، تندرست رکھے، اور آپ کے پروگرام کو ہم اس طرح سنتے رہیں. ان کا سوال یہ کہ آپ جالندھر، آپ انڈیا کی کرکٹ ٹیم، باقی پوری دنیا کی کرکٹ ٹیموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ جالندھر کے حوالے سے کوئی فیمس کرکٹر کے بارے میں جانتے ہیں آپ، کہ انڈیا سے جالندھر کی سے انڈین ٹیم میں آیا ہو؟ اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے جو ہربھجن سنگھ ہیں ان کے والدین جو تھے وہ بھی جالندھر کے میں مقیم تھے، صحیح اور اس کے بعد وہ بہت بڑے آپ کو بتایا کرکٹر بنے. صحیح. اچھا، اسی طرح ہمارے جو نوجوت سنگھ سدھو ہیں جی جی. وہ بھی جالندھر میں خاصے عرصے مقیم رہے. اچھا. اور ایک لمبی فہرست ہے ماشاءاللہ. جالندھر نے بڑے بڑے نہ صرف یہ کہ کرکٹ کے کھلاڑی پیدا کیے ہیں بلکہ ہاکی کے بھی بہت بڑے بڑے کھلاڑی پیدا کیے ہیں. اچھا. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاؤں گا جی. کہ جالندھر میں کون کون سے کرکٹ کے کھلاڑی تھے. ہوں. اور جالندھر میں کامنٹیٹر بھی ہوا کرتے تھے. آپ تو خیر میرا خیال ہے اس زمانے میں ظاہر ہے میں بھی پتہ نہیں پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب وہ، ان کا نام تھا پپلانی. پپلانی. اور بڑے مشہور کامنٹیٹر تھے، انگلش میں کامنٹری کرتے تھے. اور انہوں نے جب ہم وہاں پر جالندھر میں تھے تو جی. انہوں نے ہمیں کھانے پہ بلایا. ان کے گھر گئے تھے. بڑے نفیس آدمی تھے لیکن اس وقت وہ خاصے بوڑھے ہو چکے تھے. اچھا. لیکن انہوں نے اپنے بڑے قصے سنائے کہ جی یہاں جب کرکٹ شروع ہوئی تو اس طریقے سے اسٹیڈیم بنا، یہ ہوا. ہوں. اور وہ کامنٹیٹر تھے وہاں پر جالندھر کے مقیم. صحیح صحیح صحیح. اچھا جناب، ایک اور میسیج ہے، یہ پاکستان سے ہے اور یہ شہر ہے لاہور. لاہور سے ہیں تبسم صاحبہ. تبسم صاحبہ کہتی ہیں کہ حسن بھائی آپ نے لاہور میں بہت لمبا عرصہ گزارا، اس کے بعد آپ کراچی چلے گئے، تو جتنے آپ نے پروگرامز کیے اس میں آپ نے لاہور کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی ہے، بہت سارے مزیدار واقعات بتائے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم اس وقت دیکھیں کہ کراچی اور لاہور میں فرق کیا ہے، آپ کو زیادہ اچھا کون سا شہر لگتا ہے، ذرا یہ بتائیے گا. دیکھیے لاہور اور کراچی دونوں جگہ میں رہا، لیکن لاہور میرا بیشتر وقت گزرا. جی. اور لاہور لاہور ہے. اوکے. دیکھیے جی لاہور کا، بلکہ اس زمانے میں تو جو ہم 60s کی بات رہا ہوں، جو میں بہت ینگ تھا، جی. تو لاہور کے ایک اپنے مزے تھے. ایک تو یہ آبادی بہت کم تھی، ہوں. آبادیاں دور دور تھیں. ہوں. اچھا صاف ستھرا تھا، یہ مٹی اور گرد تھوڑی بہت ہوتی تھی، صحیح لیکن دھواں اور پولوشن اتنا نہیں تھا. صحیح اور لاہور کو کہا جاتا تھا کالجوں کا اور باغوں کا شہر. صحیح. بے شمار گارڈن تھے، ہوں. کالجز بہت اچھے تھے. صحیح. اور عالم یہ تھا کہ ہم لوگ 10-10 میل جی. پیدل واک کر لیتے تھے، لیکن وہ نہ مٹی نہ گرد نہ کچھ، اپنے آرام سے. اچھا. بڑا پرسکون شہر تھا، بہت ہم نے انجوائے کیا. صحیح. اور میری تو بڑی خوبصورت یادیں ہیں لاہور سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جوانی کی یادیں ہمیشہ بڑی خوبصورت. خوبصورت ہوتی ہیں. تو بہت اچھا وقت گزارا. اور اب بھی جب میں لاہور جاتا ہوں جی. تو ان جگہوں پر جانے کی کوشش کرتا ہوں جہاں پر جو ہے پرانے میرے مقامات اور دوست تھے. جی. اور بہت ہی مطلب دوست ابھی ہیں کچھ باقی. اور لیکن یہ ہے کہ وہ جگہیں ظاہر ہے جہاں پر میں نے اپنا بچپن گزارا، وقت جوانی گزاری، اور جہاں پر میں رہا، پلا بڑھا اور دوست بنے. تو بڑا خوبصورت لاہور شہر ہے. کراچی کا ایک اپنا حسن ہے. صحیح کراچی بھی میں نے بہت وقت، بلکہ کراچی گریجویشن تو میں نے چونکہ کراچی سے کی، صحیح. میں کراچی کوئی 6-7 سال رہا. تو میں نے گورنمنٹ کالج ناظم آباد ہے کراچی میں، وہاں سے میں نے گریجویشن کی. صحیح. اس کے بعد میں لاہور آ گیا. پھر اس کے بعد دوبارہ 74 میں جا کر میں نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اچھا. تو کراچی بھی بہت اچھا شہر ہے. کراچی کا ایک اپنا انداز ہے، لاہور کا اپنا انداز ہے. صحیح صحیح. لیکن وہ جو وہ کہتے ہیں لاہور لاہور ہے. ہاں جی، جس نے لاہور نہیں دیکھا جمیا ہی نہیں. ہاں، جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمے ہی نہیں. ہاں جی یہ بالکل جی. پنجابی میں کہا ہے میں نے. صحیح. بالکل جناب. اچھا جناب، ایک میسیج اور شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو باقاعدہ جی آغاز کریں گے. اور یہ میسیج جناب ہے اسلام آباد سے نا، فیصل صاحب کا. ٹھیک. فیصل صاحب کہتے ہیں کہ حسن بھائی آپ نے پنڈی میں یقیناً میچز کی کامنٹری کی ہوگی، اور آپ نے پاکستان کے مختلف جتنے بھی اسٹیڈیمز ہیں وہاں پہ آپ نے کامنٹری کی ہے. اور کامنٹری آپ کی جیسی کامنٹری ہم نے آج تک نہیں سنی. اردو اتنی اچھی اردو بولنے والے کامنٹیٹر اب نہیں ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے خیال سے اس وقت کون اچھی کامنٹری کر رہا ہے، اور کون سا گراؤنڈ ہے پاکستان کا جہاں سب سے زیادہ آپ کو مزہ آتا ہے کامنٹری کرنے کا؟ دیکھیے بحیثیت کامنٹیٹر میری ایک نیچر ہے
جی کہ میں جو کام بھی کرتا ہوں